پریکاشن ہم نے لے لی۔ 9ویں چیز جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہم احتیاطی کر سکتے وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت چھوٹا سا عمل ہے، سارے عمل چھوٹے تھے اب تک جو میں نے لیا، کوئی لمبی لمبی دعائیں اور ذکر میں نے لیے، یہ تو اور اتنا چھوٹا ہے، اتنا عام ہے، لیکن اس میں اتنی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ رحم کرے ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے۔ آئیے غور کیجیے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کہتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مطلب بسم اللہ نہیں پڑھتا، دروازہ کھولا بسم اللہ نہیں بولا، لاک کھول رہے آپ، دھڑ بول کے کھول دیا آپ، کچھ نہیں، ٹھیک، کھانا کھانے بیٹھ گئے، بس کھانا آ گیا تو پھر کیا دین یاد اور کیا دنیا یاد، جو جس کے لیے آئے تھے وہ مل گیا بولے، ٹھیک ہے، اور بس شروع ہو گئے، ٹھیک۔ تو آپ سے فرماتے ہیں جو شخص دروازہ کھولے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر نہ کرے، مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، جو شخص کھانا کھائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے، مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اپنے چیلوں سے مخاطب ہوتا ہے، چیلے اس کے سپورٹرز، اس کے شیطان سب سے بڑا کافر جن، اس کے چیلے چپاٹے بہت سارے ہیں نا جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، سب کو کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹے مخاطب ہو کر کہتا ہے، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کھولتے وقت اور کھاتے وقت، تو شیطان اپنے مخاطب چیلوں سے یہ کہتا ہے یہاں آپ کے قیام اور طعام کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں لاڈجنگ بورڈنگ کا کوئی نظم نہیں ہے تمہارے، نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے تمہارا، کیوں؟ تو اس انسان نے جب دروازہ کھولا تو اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھایا تو اللہ کا ذکر کر لیا۔ آگے فرماتے اور کہتے ہیں اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتی ہے کھانا کھاتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپڑ شاگردوں سے آج رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی ہو گیا، اور اگر کھولتے وقت بسم اللہ کہتا ہے کھاتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں، اور کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھولتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں ہوا۔ مطلب آپ دروازہ کھول رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، شیطان رہنے کا کہتا ہے، کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھا بسم اللہ پڑھ لیا اور کھولتے وقت نہیں تو بولتا رہنے کا تو ہوگا کھانے کا انتظام نہیں ہوا اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اللہ رب العزت آپ کو غائب بھی دکھاتا تھا، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، ٹھیک ہے، شیطان چونکہ غائب میں سے ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ، اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بیچ میں اس صحابی کو دیکھ کے مسکرائے، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول جی، وہ دوسرے دیکھ رہے تھے نا، آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ کر، ٹھیک ہے، کسی پہ نہیں ہنسے آپ میرے پہ ہنسے، تو کہا تم نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھا، بولے ہاں بھول گیا تھا، تو میں نے دیکھا تمہارے بازو ایک شیطان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تمہارے ساتھ، پھر جب تم کو بیچ میں یاد آیا تم نے کہا بسم اللہ الاول والآخر، اللہ کے نام سے شروع سے لے کر آخر تک، بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھ سکے، تو جب تم نے بیچ میں بسم اللہ پڑھا تو اس نے کیا کیا، خے کیا اور بھاگ گیا نکل کے، کھانا نہیں کھا سکا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے ہنسی آئی تم پر، سمجھ رہا؟ تو وہ ریئل پریکٹیکل ایگزامپل اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شیطان ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کھا رہے تھے، لیکن جب شیطان ان کے ساتھ کھا رہا ان کے حصے میں سے کھا رہا تھا، آپ شیطان کیسا کھاتا، ایک نوالے کے بدلے کیا دو نوالے جا رہے کیا، ایک اس کو ایک اس کو، نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن کھاتا ہے، ہو سکتا برکت کی شکل میں، ہو سکتا ریئلی فزیکل سینس میں، ہو سکتا ہے زیادہ کھا کے بھی بھوک نہ مٹنے کی شکل میں، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا کیا معنی ہو سکتے شیطان کا ہمارے ساتھ کھانا، ہو سکتا ہے روٹی تو ہمارے پیٹ میں جا رہی، برکت سمجھ رہے اس کی خیر اس کے اس میں جا رہی، ہو سکتا ہے بھوک ہم کتنا بھی کھائے بھوک ہماری ختم نہیں ہو رہی، کیوں تو اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا نا اس پر، سمجھ رہے، تو شیطان بھی شامل ہے، کئی معنی اس کے ہو سکتا کھائے لیکن غذا کی طاقت ہم کو نہ آئے، بیکار ویسٹ ہو جائے ہماری غذا میں بھی، واللہ عالم بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، تو شیطان کھاتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا نمونہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دے دیا، جس صحابی کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ، بلکہ میں تو عام زبان میں کہتا ہوں بسم اللہ تو ماسٹر کی ہے، کوئی بھی چیز سے پہلے، ایک بار میں نے کہا ایسی کہا بسم اللہ ہر چیز سے پہلے، تو کسی نے کہا بیماری سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے کیا، بولے دوا کھانے سے پہلے، دوا کھائیں گے تو کیا بسم اللہ پڑھیں گے آدمی، بولے یہ تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، بولے بسم اللہ سے، میں نے کہا دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے، دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے، تو بولے شفا، تو پھر شفا میں برکت دے گا بیماری میں نہیں، آدمی دوا کیوں کھاتا ہے، ہاں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، لوگ دوا جب کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں، بولے برکت آ جائیں گی بیماری میں، ارے بیوقوف انسانوں، بیماری میں نہیں دوا میں برکت آئیں گی، کہ تو دوا بیماری کے لیے نہیں کھاتے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے کھاتے، تو ختم کرنے والی چیز میں جب بسم اللہ پڑھیں گا تو برکت ختم کرنے والی چیز کے اندر آئیں گی کہ چیز کو ختم کر دے، اس کے لیے کھائی جا رہی، نہ کہ بیماری میں، عجیب و غریب لوگوں کے، اور کیا کرتے دوا کھاتے ہو، اللہ کافی اللہ شافی، ٹھیک ہے اللہ شفا دینے والا، لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے، دوا کھاتے وقت اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے دوا کھاتے وقت ایسی دعا پڑھنا کو،
بسم اللہ تو اللہ برکت دے گا دوا میں. بسم اللہ کھانے سے پہلے, ٹھیک ہے. لباس پہننے کی دعا ہے لیکن یاد نہ ہو تو اللہ کا نام لے. میں ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں, ایک ماسٹر کی بسم اللہ کی, جب کوئی چیز یاد نہ ہو اللہ کے نام سے شروع کرنا. کوئی چیز کی ابتدا کرنا ہے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. وضو کرنا ہے بسم اللہ, ٹھیک ہے. تو بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے. ویسے کھاتے اور گھر میں داخل وقت ضرور پڑھیں. اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیجئے, اپنے پیٹ کو پروٹیکٹ کیجئے, ٹھیک ہے. کھانے کے معاملے میں اور رہنے کے کہ بسم اللہ سے کام شروع کی. کتنا آسان ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں بہت مسئلہ نہیں, لیکن یہ بھی احتیاطی تدابیر ہے. شیطان کو ریپل کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ وہی جڑ ہے اکثر برائی کی دنیا کے اندر. اکثر برائی انسانی نفس بھی ہے کہیں نہ کہیں, لیکن اصل جڑ وہی ہے. وہی ابھارتا ہے انسانی نفس میں جو تھوڑا سا ہے اس کو وہ بڑا کر دیتا ہے. انسانی نفس میں خطا, بھولنے کا مادہ ہے, شیطان اس کو بڑھا کے بڑے بڑے جرائم اور گناہ کرا کے اس کی بھول کا فائدہ اٹھا لیتا ہے نا. بہرحال